بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی جیسے بچوں کے پیپر سٹارٹ ہونے لگے ہیں تو میں نے سوچا 9th کے پیپرز کے بارے میں تھوڑا سا بچوں کو آگاہ کر دوں کہ پیپر جو ہے وہ بورڈ کا پیپر آپ نے کیسے سالو کرنا ہوتا ہے۔ اب جیسے آپ کا پہلا کوسچن ہے، کوئی بھی پہلا کوسچن ہوتا ہے، زیادہ تر MCQs وغیرہ ہوتے ہیں، MCQs کو بچے سالو اپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ الگ سے پیپر ہوتا ہے۔ لیکن جو ریٹن پیپر ہے جو کہ لکھائی سے متعلق ہوتا ہے، جس میں مختصر جوابات ہوتے ہیں، مرکزی خیال ہے، اشعار کی تشریح ہے، یا کہانی لکھنی پڑتی ہے، خط لکھنا پڑ جاتا ہے، مضامین، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی پریزنٹیشن یا اس کا جو لکھنے کا انداز ہے وہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے۔ جب بہت خوبصورت ہوگا، واضح ہوگا، تو یقیناً آپ کے نمبر بھی بہت اچھے آئیں گے۔ جیسے آپ نے پورشن لکھا، اب پہلا کوسچن لکھا ہے، سوال نمبر 1 لکھیں گے آپ، جیسے بالفرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں کس کس کے لیے ہیں، آپ نے سوال لکھ دیا، اب آپ اس کا جواب آپ اپنے انڈر لائن کریں، تو گویا پھر آپ اس کے بعد بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بڑے چھوٹے بوڑھے بزرگ گویا سب کے لیے ہیں، جواب اس کا آپ نے لکھ لیا، ٹھیک ہے جی۔ اب جواب کے بعد آپ نے ایک ختمہ ڈالنا ہے، یعنی اختتامی جو لائن ہے وہ ڈالنی ہے، اس کے بعد آپ انڈر لائن کر لیں یا اس پہ ایک لائن لگائیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے آپ کا یہ سوال میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے سوال لکھا، پھر آپ نے جواب لکھا، اور اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 2 لکھا، سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، کہ اللہ تعالیٰ ذرے ذرے سے ہے تیری حکمت عیاں سے، شاعر کی کیا مراد ہے۔ تو اس میں اب جیسے شاعر کیا پوچھتے ہیں تو پھر اس حساب سے آپ لوگوں نے اس کا جواب لکھنا ہے، کیونکہ اس میں اتنی ڈیٹیل سے نہیں لکھا جاتا، یہ 2 نمبر کے جیسے ہوتا ہے، پیپر میں آئے ہوتے ہیں، تو پیپر کے اس حساب سے آپ نے 2 نمبر کا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کی 3 لائنز آپ لکھ دیں، لیکن ٹو دا پوائنٹ لکھیں، تب آپ کے نمبر امتحان میں بہت اچھے آتے ہیں۔ اور اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم لوگوں کی ڈیوٹیز وغیرہ ہوتی ہیں تو بچے جو ہیں وہ جیسے اردو کا پیپر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جسٹ لائک جیسے ہی پر اپنا سٹارٹ کرتے ہیں، آپ نے سٹارٹ میں لکھا جی، رول نمبر لکھا، تاریخ لکھی، پرچہ لکھا، اس کے بعد جو ہے وہ امتحانی سینٹر، یعنی آپ اپنا سینٹر لکھتے ہیں، تو بچے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اردو کا پیپر ہے یا انگلش کا ہے، تو وہ جب آدھا لکھ چکے ہوتے ہیں انہیں یاد آتا ہے کہ ہمارا جو ہے یہ پیپر کم از کم ایک سوال کر لیا، ایک صفحہ پورا کر لیا، تو ان کو یاد آتا ہے اوہو ہم نے تو غلط سائڈ سے سٹارٹ کیا ہے، تو پھر وہ اسے کراس کرتے ہیں اور دوبارہ سے لکھنے پہ آتے ہیں۔ بہرحال آپ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابی سے ہمکنار کرے، آپ لوگوں کے بہت اچھے نمبر آئیں، میری دعائیں آپ سب طلباء کے ساتھ ہیں، تمام طالب علم کے لیے میں دعا گو ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی پریزنٹیشن آپ مارکرز کے ساتھ لکھیں، آپ لائنز لگائیں، انڈر لائن کریں، پھر اس کا آنسر لکھیں، جواب لکھ کے پھر نیکسٹ جو ہے وہ آپ نے کوسچن لکھنا ہوتا ہے، پھر اس کا جواب آپ نے تحریر کرنا ہوتا ہے، ہر چیز آپ نے جو آپ پیپر کر چکے ہوتے ہیں یا جو کوسچن آپ نے کر لیے ہوتے ہیں اس پہ ٹک مارک لگاتے جائیں، اور گویا کہ آپ کا وہ کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور کوئی بھی چیز نہیں چھوڑنی ہوتی، آپ ہر کوسچن کو جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 10 منٹ دیں، 10 منٹ کے اندر 10 اور 12 منٹس کے اندر سالو کرنے کی کوشش کیا کریں، تاکہ آپ کی جو ہے وہ تمام کام آن ٹائم ہو جائے، کوئی چیز رہے بھی نہ، اور آپ کی پریزنٹیشن بھی اچھی ہونی چاہیے، کاٹ کر مت لکھا کریں، کراس نہیں کرنا، آپ سے اگر مسٹیک ہو جاتی ہے تو آپ نے جسٹ اس کو 1 ٹائم آپ اس کو کراس کریں، جسٹ لائک دس کہ آپ نے کوئی آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو سنگل ٹائم اس کو کراس کریں۔ تو امید ہے کہ میری ویڈیو یہ بہت اچھی لگی ہوگی، اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہے، اپنے تمام امتحانات کی بہت اچھی تیاری کرنی ہے، اور ریویژن کرتے ہوئے آپ نے اپنے تمام پیپر کو سالو کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے اچھے اسباب پیدا کرے، اللہ پاک آپ کو بہت ساری عزت و عظمت سے نوازے، اپنا خیال رکھیں۔